تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعضاء اور جوارح کے اوپر اللہ رب العزت کی تعلیم کی جو ہے مہر لگتی ہے۔ سنو، اللہ کے نبی نے دل سے شروع کیا ہے، ہم دل سے شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں کی تطہیر کیسے کری، ان دلوں کے پیمانوں کو کیسے تبدیل کیا، اس زنگ کو، شرک کی آلودگیوں میں جو دل زنگ آلود ہو چکے تھے، جو دل جو پتھر ہو چکے تھے، جو سنگ دل ہو چکے تھے، قساوت کے شکار ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پگھلایا، کیسے نرم کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا، کون سا منہج اختیار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ پوری مکے کی 13 سالہ زندگی جو اللہ کے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں اور صبر کی اور ضبط کی تلقین فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں عقیدے اور توحید الہی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے اسماء اور صفات کو کس طرح سے اپنے ماننے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا رہے ہیں، بسا رہے ہیں۔ آپ کی ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ کی تربیت کے 2 پہلو ہمارے سامنے، 2 پہلو ہیں، 2 انداز ہیں تربیت کے۔ ایک ان دونوں پہلوؤں میں بھی الگ الگ 2 اور پہلو بنتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں میں الگ الگ 2 پہلو اور بنتے ہیں۔ تربیت کا ایک پہلو تو رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، معروف کا ایک پہلو تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے رکھتے تھے، یعنی بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایک پہلو نبوت کا یہ تھا، اور دوسرا پہلو نہی عن المنکر کا تھا، یعنی جو خرابیاں تھیں، جو فساد تھے، جو بگاڑ تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے شمشیر برہ بن جاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ ڈر اور خوف نبوت کے سینے کو چھو کے بھی نہیں گیا تھا، ڈرتے نہیں تھے اللہ کے نبی۔ کفار مکہ کتنی دھمکیاں دیتے، لیکن بھرے مجمع میں حق بات کا اعلان کرنا، بھرے مجمع میں توحید کی دعوت کو پیش کرنا، یہ نبوت کا امتیازی نشان بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور کیوں ڈریں جب ان کے رب نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی، اے نبی، اے نبی، ہاں فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کھلا بیان کرو، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا؟ اللہ اکبر، نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی ہمارے نبی اپنے ساتھیوں کو بھی بتلایا کرتے تھے کہ ڈرنا ہے تو عرش والے سے ڈرو، دنیا میں کسی سے مت ڈرو۔ اللہ اکبر! ہجرت کا وہ واقعہ یاد کرو کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کے زانو پر اپنے سر مبارک کو رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کفار مشرکین نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر کھڑے ہیں، غار کے منہ پر کھڑے ہیں۔ ایک تربیت نبوی کا انداز اور منہج میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ دلوں کے اندر کس طرح سے اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں کس طرح سے بٹھا رہے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق جو اوائل زندگی میں ابتدائی ایمان کے مرحلے میں جس نے صدیقیت کا خطاب حاصل کیا، جسے نبی نے فرمایا انت صدیق یا ابا بکر، جس کا ایمان کامل یہ تھا کہ اگر دنیا ایک طرف ہو کر کے کسی بات کو کہتی تھی اور نبی نے اپنی زبان سے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو وہ دنیا مل کے اس کو قائل کرانا چاہے تو ابو بکر اسے قائل ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیوں؟ نبوت کے کانوں سے وہ باتیں سنی ہیں، نبی کے منہ سے وہ باتیں سنی۔ ابو بکر جیسا آدمی بھی کفار مشرکین مکہ کے پیروں کو دیکھ کر جو غار کے منہ پر کھڑے تھے دیکھ کر کانپ گئے، لرز گئے، دل کے اندر وحشت سی پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی سے بول پڑے، کہہ پڑے، اے اللہ کے نبی یہ دیکھو کفار کے پیر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر ظالموں نے اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کی، اپنے اس یار غار کی، اپنے اس دوست کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بکر، یا ابا بکر، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہاں بھی توحید ہی کا درس دے رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو جیسا کہ کہتے ہیں تم جا کے جب پیروں کے پیر پکڑتے ہو، تم جا کے جب پیروں کے گھٹنے ٹیکتے ہو اور پیروں کے پیر چومتے ہو تو کہتے ہیں جاؤ ہمارا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے۔
جاؤ ہاں بیٹا جاؤ کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. استغفر اللہ. یہ پیر جس کا خود ہی جو خود بھی خود کا پتہ نہیں, خود کے نیچے جس زمین پر بیٹھا ہے اس زمین کا پتہ نہیں اس کو, وہ پیر اس طرح سے تمہیں تسلیاں دیتا ہے. لیکن نبوت کا منہج یہ ہے, نبوت کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت سے کاٹ کر رب سے ان کے سلسلوں کو جوڑتے ہیں. نبوت کا منہج تربیتی منہج یہ ہے کہ وہ لوگوں سے رشتے کاٹ کر وہ اللہ سے ان کے رشتے سب سے پہلے جوڑتے ہیں. نبی نے سب سے پہلے اللہ سے رشتہ جوڑا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. نہیں علم تو منکرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. جہاں کہیں بھی جس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط بات کو دیکھا فوری طور پر اس کو ٹوکنا, اور اس کے انداز تھے مختلف, وہ میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا. وہ تربیت کے جو انداز تھے, جو ڈھنگ تھے, جو اسلوب تھے, جو طرز تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی مثالوں کے ذریعے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں. پہلے یہ باتیں آپ سمجھ لیں کہ تربیت کے نبوی کے دو پہلو, ایک معروف سے منسلک اور دوسرے منکرات سے منسلک. ایسا نہیں کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو بس برائیوں سے مت روکو خلاص, جیسا کہ آج کل بہت سارے شعبدے باز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں, صرف فضائلی بیان کرتے رہو, منکران کہو گے تو تمہاری جماعت سے لوگ نکل جائیں گے. استغفر اللہ. یہ نبوی منہج نہیں ہے, یہ نبوی تربیت منہج کے خلاف ہے یہ چیز. اب نبی ہمیں جہاں معروف کا حکم دینے کی تلقین فرماتے ہیں وہیں منکرات سے بھی ہمیں روکنے کا بھی حکم دیتے ہیں, اور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا. پھر ان دونوں پہلوؤں کے الگ الگ دو پہلو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروفات کا جب حکم دیا, بھلائیوں کا حکم دیا, تو اس میں دو طریقے اللہ کے نبی نے اپنائے. ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے اور ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے. ترغیبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کا حکم دیا تو رغبت دلائی, لالچ دلائی, طمع دلائی, اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم کو ایسا ملے گا. مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور مسلمانوں, او نوجوانوں, اور او میرے بزرگوں, سنو تمہارے نبی نے کیا فرمایا. مثال ہی مثال نہیں ہے, یہ مثال بھی مبنی پر حقیقت ہے, یہ مثال بھی حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹو, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, میری عبادت و بندگی کے لیے وقت نکالو, میری عبادت کے لیے وقت نکالو. تمہیں میری عبادت کے لیے اپنی زندگی میں ٹائم نکالو. ٹائم نہیں سمجھ آئی؟ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ ربانی صاحب نے کہا تسبیح مسلح لے کر کسی صحرا میں یا سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ, دمام کے ساحل کورنش پر حقو کی ضربیں لگاؤ. یہ نہیں ہے نبوی تعلیم, یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تسبیح مسلح لے کر کے کہیں حقوق کی ضربیں لگاؤ. اگر رہبانیت ہے اسلام میں تو جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اپنے مال, باپ, بھائی, بہن, بیوی, بچوں کو چھوڑ کر اور ہتھیار لے کر میدان جہاد میں جاؤ. وہ ہے رہبانیت اسلام کے اندر, اس کو اسلام میں رہبانیت کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, بلکہ عبادت کے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنا حصہ بھی مت چھوڑو, اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی میں وقت مقرر کرو. کچھ اوقات تو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے. صبح کی نماز پڑھو, فجر کی, ظہر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز پڑھو, مغرب کی نماز پڑھو,